اچھا، کچھ لوگ آپ پہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ٹویٹر پہ فیک اکاؤنٹس بنائے لوگوں کے اور آئیڈینٹی کو چینج کیا اور اس طرح کے کچھ الزامات لگتے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہم نے ٹویٹر کو چونکہ 2010 سے استعمال کرنا شروع کیا تو آبویسلی اس میں بچپنے کا دور بھی تھا. اس عرصے کے دوران ایک وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کا اکاؤنٹ تھا، وہ بنایا بھی بعد میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے مجھے معافی بھی دی، ان کا ایک ویڈیو پیغام بھی موجود ہے. لیکن اس کے بعد سے یہی کوشش کی کہ ہم ہر گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو ریفارم کریں، اپنے ایجنڈا کو ریفارم کریں. تو بجائے اس کے کہ ہم نے وہ پرانی غلطیاں دوبارہ دہرائیں، ہم نے کوشش یہی کی کہ اپنی شخصیت میں بہتری کریں. پہلے ہم وہ لوگوں سے سخت زبان میں بات بھی کر جاتے تھے، لوگوں سے بہت کچھ ہو جاتا تھا، گالی گلوچ بھی ہوتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ ان ساری چیزوں پر قابو پایا اور کوشش یہی کی کہ آپ لوگوں کو ایک اچھا پیغام دے کر جائیں، دلیل کے ساتھ بات کریں اور اس طرح کا کوئی کام نہ کریں جو کہ ہم ماضی میں کرتے رہیں. اچھا، پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بڑا سکسیزفل رہا ہے، ان کا بیانیہ ہمیشہ جو ہے وہ آگے رہتا ہے باقی جماعتوں کے مقابلے میں. اس کی کیا وجہ ہے، وہ کیسے آپریٹ کرتا ہے؟ دیکھیں وسیم بھائی، اس سوال کے نا بیسیکلی دو عرصے ہیں. ایک عرصہ ہے 2018 سے پہلے کا اور ایک اس کے بعد کا ہے. ڈیجیٹل میڈیا کے جو الگوریدمز ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. 2018 سے پہلے جو سوشل میڈیا تھا وہ ایسا تھا کہ وہ لوگوں کی کہنے سے، ان کے انفلوئنس سے زیادہ آپریٹ ہوتا تھا. جو آپ کا آج کا موجودہ سوشل میڈیا ہے یہ الگوریدمز کے اوپر آپریٹ ہوتا ہے. اس سوشل میڈیا میں اگر آپ سنسنی پھیلاتے ہیں، اگر آپ ایک خاص موقف کی حمایت کرتے ہیں تو ڈیجیٹل میڈیا کے الگوریدمز آپ کے اس موقف کو پروان چڑھاتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ جو حالیہ مظاہرے ہیں، اس میں آپ کو کسی بھی تحریک انصاف کے لیڈر کا کوئی ایسا بیان ڈیجیٹل میڈیا پر نہیں ملے گا کہ حملہ کر دو، لیکن لوگ کر رہے تھے کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا پر ان لوگوں کی باتیں پھیل رہی تھی جو کہ ایسے پیغامات دے رہے تھے کہ جی ہمیں حملے کرنے چاہیے. تو اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے اور جس طرح سے لوگوں کے دماغوں کو تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ کوئی خاص شخص یا فرد نہیں، سین فرانسسکو میں موجود ٹویٹر، فیس بک، یوٹیوب ان سب کے سرورز کر رہے ہیں. اور یہ سرورز ہمارے لوگوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت ان تمام ڈیجیٹل میڈیا کمپنیز سے بات کرے، کیونکہ جب ایک الگوریدم ایک خاص چیز کو پروموٹ کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگ اسی کے اوپر بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں شہرت ملے. اب ڈیجیٹل میڈیا میں 2018 سے پہلے جو ایک ہماری ایک ڈیجیٹل میڈیا اکانومی تھی، خاص طور پر جو پولیٹیکل ڈیجیٹل میڈیا تھا وہ اتنا زیادہ نہیں تھا. اب آپ سنتے ہیں کہ جی فلانے جو صحافی ہیں وہ مہینے کے یوٹیوب سے 2.5 کروڑ کما رہے ہیں، وہ 3 کروڑ کما رہے ہیں. تو اگر وہ ایک صحافی 2.5-3 کروڑ پہ کما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نیچے جو چھوٹے چھوٹے صحافی حمایت کرتے ہیں وہ بھی 15 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ کما رہے ہیں. اب جو شخص ایک خاص موقف کی حمایت کر کے پیسے کما رہا ہے وہ بیچارہ کیسے دوسرے موقف کو جگہ دے سکتا ہے؟ اس کی یہی کوشش ہوگی کہ میں اس خاص موقف کو زیادہ سے زیادہ کروں تاکہ جو شخص 2.5 کروڑ کما رہا ہے میں کوشش کروں کہ میں اس کو 5 کروڑ تک لے کر جاؤں. تو اگر ایک شخص یہ بولے گا کہ جی آج عمران خان کو گرفتار کیا جا رہا ہے تو دوسرا بولے گا جی نہیں کہ آج کرفیو لگنے والا ہے، تیسرا بولے گا نہیں جی عمران خان کو قتل کیا جائے گا، چوتھا بولے گا نہیں جی ان کے سر پہ گولی. تو یہ اس طرح کی سنسنی خیز باتیں کر کے الگوریدمس کو اپنے حق میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ الگوریدمس عام لوگوں کی طرف یہ مواد زیادہ سے زیادہ پھینکتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں.